اللہ نے ابھی جتنا دیا ہے نا اس کو غنیمت سمجھیں، زیادہ کے امید میں زیادہ تر لوگ چلے گئے۔ یہ پلڑا ہلکا رہ گیا، پھر چاہے دنیا میں ہم کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، گاڑی والے ہوں، گھر والے ہوں، زمین والے ہوں، اعلی اولاد والے ہوں، عہدے والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، جو بھی ہو، اگر یہ پلہ اوپر رہ گیا اعمال کا اور ایمان کا اور اعتدال کا، تو پھر جو ایسے جہنمی ٹھکانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحوم مردہ میت ایسا ہے جیسے ڈوبنے والا، ڈوب رہا ہو کوئی، اور ڈوبنے والا جیسے مدد کے لیے فریاد کرتا ہے، ویسے ہی یہ مرحوم اپنے لوگوں کی دعاؤں کے لیے منتظر رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور پھر جب اس کا کوئی بھائی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، رشتہ دار ہو، جب کوئی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو وہاں اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ اللہ اس دعا، یہ دنیا والے کی دعا کو کل جبال، پہاڑ کے مانند، پہاڑ کے برابر بنا کر قبر میں پہنچاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے فلاں نے تمہارے لیے دعائیں کی، اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھیں کہ حدیث کہاں تک ہے اور ہماری محبت کہاں تک ہے اور ہمیں اپنی موت کہاں تک یاد ہے۔ آپ نے حدیث سنا، باتیں سنی، سن لینا کمال نہیں ہے، سمجھ لینا کمال نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا، مانیے، حقیقت کی آنکھ سے دیکھیے، اپنے دل کے دریچے کو کھولیے، یقین کے ساتھ اس یقین کو عمل میں لائیے۔ کامل تب ہوتا ہے، مومن کامل تب ہوتا ہے جب وہ صرف آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اتنا زبان سے کہہ دیا، اتنا دل سے اقرار کر لیا، کامل ہو گیا؟ کامل نہیں ہوا۔ یہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ مثال کے طور پر آپ کو آپ کے وارث نے، آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کو اپنی زمین دے دی، زمین آپ کی ہو گئی، کیا آپ اس پہ محل بھی بن گئے؟ کیا آپ اس محل میں آپ کا جو وہ ڈریم ہاؤس کا ایک سپنا ہے، کیا وہ بھی تیار ہو گیا؟ نہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کا نام ہے تصدیق بالقلب وعمل بالجواری، کہ دل سے اگر آپ نے اس کو مان لیا اور آپ کے لوگوں نے آپ کو دے دی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، تو پھر عمل بالجواری، آپ اپنے جسم سے محنت کیجئے اور پھر محنت کر کے اس کو مکمل کیجئے اور تعمیر کیجئے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے تمام تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تمام مشاہدات ہمارے سامنے ہیں۔ راتوں دن ہم جوان کو بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے کو بھی دیکھ رہے ہیں، صحت مند کو بھی دیکھ رہے ہیں، اچھے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خراب کو بھی دیکھ رہے ہیں، امیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، غریب کو بھی، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، سب ہے۔ اللہ سب کے ساتھ زندگی میں اونچائی نیچائی، اتار چڑھاؤ، سب کی زندگی میں نشیب و فراز آ رہے، بس ہمارے دل پہ کوئی دستک نہیں ہو رہی۔ کب ہمارا دل لرزے گا؟ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے، اس پہ کب یقین ہوگا؟ کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل ڈرے اور ہم تیاری کریں اور ہم اپنے قبر کو اور اپنے حشر کو یاد کریں، اپنے ما بعد الموت کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں؟ اگر نہیں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بغیر گارنٹی کی چیز ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، پھر یہ شکوہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، اور وہ شکوہ بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ ہم کچھ کر کے آ جائیں۔ اور سیدھا حساب ہے، ومن ثقلت موازینہ، کہ اگر میزان عدل میں اعمال زیادہ ہوئے، انصاف زیادہ ہوا، عدل زیادہ ہوا، تابعداری زیادہ ہوئی، احکام کی فرما برداری زیادہ ہوئی، فاولئک هم المفلحون، تو پھر ہم کامیاب ہوئے۔ ومن خفت موازینہ، اور اگر یہ پلڑا ہلکا رہ گیا، پھر چاہے دنیا میں ہم کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، گاڑی والے ہوں، گھر والے ہوں، زمین والے ہوں، اعلی اولاد والے ہوں، عہدے والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، جو بھی ہو،
اگر یہ پلہ اوپر رہ گیا اعمال کا اور ایمان کا اور اعتدال کا تو پھر جو ایسے جہنمی ٹھکانا ہے اور پھر انجام بہت برا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں عرض کروں، بار بار یہ کہا کہ اپنے وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، صحت کو غنیمت سمجھیں، اللہ نے ابھی جتنا دیا ہے نا اس کو غنیمت سمجھیں۔ زیادہ کے امید میں زیادہ تر لوگ چلے گئے، زیادہ کے امید میں زیادہ تر لوگ چلے گئے لیکن کچھ ہو نہیں پایا۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اور جتنی جوانی ہے ہماری، جتنی صحت ہے، قرآن میں اللہ نے صاف بیان فرمایا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کتنا کے مکلف ہیں آپ۔ فیصلہ یہ ہے، آپ 1 روپے کے مکلف ہیں، 10 پیسہ خرچہ کیجیے، 10 روپے کے مکلف ہیں، 1 روپے خرچہ کیجیے، 100 روپے کے مالک ہے، 10 روپے خرچہ کیجیے۔ کیوں یہ تمنا لیے بیٹھے کہ 1000 بنے 1000 آئیں گے تب ہم 100 خرچہ کریں گے؟ اللہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ نہیں تمہیں یہ تمہارے مقدر میں ہے بھی کہ نہیں کہ تم لاکھ تک پہنچو گے۔ آج بہانے بنا رہے نہیں، آج ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ آج کیا کر سکتے؟ آج میں نے یہ جملہ تو بار بار کہا ہے، اتنے پیسے آج ہمارے پاس ہیں کہ رکھ کے غیروں کی طرح جلا دیا جائے تو بھی کم پڑ جائے گا، لیکن پھر بھی ہم نہیں، لیکن ہم اس بات کی امید میں ہیں کہ پیسے آ جائے تو ہم حج کرنے جائیں گے، جو 1 بار زندگی میں فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن جو 5 وقت ہے، اس کے لیے کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟ اس کے لیے کون سا ویزا اور ٹکٹ اور پاسپورٹ لگ رہا ہے؟ یہ ہم کب کریں گے؟ سچ ہم کب بولیں گے؟ اعتدال پہ کب ہم آئیں گے؟ انصاف سے ہم کب کام لیں گے؟ ایک دوسرے کے حقوق کو ہم کب ادا کریں گے؟ میں نے گزشتہ ہفتے ایک اور جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ایک مرتبہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر بندے کا کوئی حقوق اگر رہ گیا تو یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اور پھر چاہے ہم دنیا سے کوئی بھی لیول لگا کے چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے حقوق کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ڈر کر کے جیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، جب بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اللہ اس سے بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کے سامنے اکڑ جائے اور اللہ کے سامنے اکڑ جائے پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور ناکام و نامراد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور ہم جو کر سکتے ہیں اپنے لیے مانا اپنی آخرت کے لیے ہم وہ بھی کریں، اور جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دوست محب رشتہ دار، ہم اس کے لیے بھی کریں۔ اگر ہم آج کرتے ہیں اور اگر یہ کرنے کا میسج بناتے ہیں تو کل کو ہماری نسل بھی کرے گی، ورنہ اگر ہم نہیں کریں تو کل کو ہماری نسل بھی ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گی۔ ہاں، کرنے میں ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، کرنے میں وہ کرے جو کرنے کی چیز ہے، رسم و رواج سے الگ نکل جائے۔ رسم و رواج ہمارے یہاں بہت ہے، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے کی چیز ہے، اس رسم کو سمجھیں اور حقیقت پر آئیں اور خود کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر دے اور تمام مرحومین کو بھی اجر دے۔ میرے بھائی، وقت کا زندگی میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے، آپ نے موت سے بھی تجربہ کیا ہے اور زندگی سے بھی تجربہ کیا ہے۔ ابھی بس میں تیار ہو رہا تھا، موضوع میرا کچھ اور تھا، آج کا تیاری میں نے کچھ اور کی تھی، لیکن بس تیار ہو رہا تھا، آتے آتے فون آیا، پھر ایک دم سے سب کچھ بدل گیا۔ بس آپ سے ایک دعا کی درخواست ہے، یہ مقبول چچا، منا چچا جس سے بولتے ہیں، سونو کے ابو، چاند بھائی کے بڑے بھائی ہوئے غالباً، ابھی شام کو ملاقات ہوئی ہے، شام کو دیکھے سب ٹھیک تھا، اور ابھی صبح کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، اور ابھی ہی آپریشن کا پروسیس چل رہا ہے، آپریشن ابھی ہونا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اس کے بعد ہی کچھ بتا سکتے ہیں، ہم ابھی فوراً آپریشن کرنا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے۔ آپ سب بھی ملے ہوں گے، کل ہم سب ملے ہیں، تو کوئی کسی کو نہیں جانتا اور کوئی کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ مقبول چچا، منا چچا جو جسٹ مسجد کے پیچھے گھر ہے، تو اس لیے ہم سب اپنے آپ کو بھی تیار رہیں۔ ہم میں سے کوئی امرت پی کے نہیں آیا، میں بار بار کہتا ہوں، کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا ہے۔ اللہ کب کس کا فیصلہ فرمائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی، اگر حیات مقدر ہے، وقت باقی ہے، اللہ عافیت کا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ورنہ جس کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پھر انسان اس پہ صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم اپنی عاقبت کے لیے اور اپنے انجام کے لیے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہے وہ ادا کر لیجیے۔